ایک دن ایک سیठ اپنی دولت کے خمار میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ سیٹ نے جیسے ہی دسترخوان کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک آواز گونجی، اے گھر والوں، مجھے کچھ کھانے کو دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ سیٹ کو فقیر کی صدا پسند نہیں آئی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، یہ فقیر سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے۔ بیوی نے کچھ کھانا دینے کو کہا تو سیٹ نے منع کر دیا۔ جب فقیر نے کوئی جواب نہ پایا تو دروازے پر زور لگایا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ فقیر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب سیٹ کی نگاہ اس فقیر پر پڑی تو وہ غصے میں لال ہو گیا اور اس نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ فقیر وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس سیٹ کو کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا اور کچھ وقت میں ہی اس کا گھر، زیورات، سب کچھ نیلام ہو گئے۔ جب نوبت فاقوں تک کی پہنچی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بیوی نے طلاق لی اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور زندگی اطمینان سے گزارنے لگی۔ عید کا دن آیا، وہ خاتون اور اس کا شوہر کھانا شروع ہی کرنے والے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلا دو۔ شوہر نے خاتون سے کہا، ہم اپنے لیے کچھ اور کھانا بنا لیں گے، چلو یہ اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں اٹھ کر دروازے پر آئے۔ بیوی نے جب فقیر کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئی۔ شوہر نے پوچھا، بلا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے سال میں اس شخص کی بیوی تھی۔ عید کا دن تھا اور اسی طرح ایک فقیر ہمارے گھر کے دروازے پر آیا۔ اس نے کھانا مانگا، لیکن میرے اس شوہر نے تکبر کے نشے میں اس فقیر کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے شوہر نے کہا، ذرا ٹھیک سے یاد کرو، پچھلے سال عید کے دن تمہارے گھر کی دہلیز پر آنے والا وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کو انسان کا تکبر بالکل پسند نہیں۔ اس کی نظر میں امیر، غریب سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ کلاس اور اسٹیٹس انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی کلاس بنایا ہے اور وہ ہے انسانیت کا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ انسان کی تاریخ حیات عروج و زوال سے بھری پڑی ہے۔ جہاں عروج کے پیچھے طویل جد و جہد کار فرما ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زوال و پستی کے پیچھے بھی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں۔ ان عوامل میں سب سے پہلا تکبر اور غرور ہے۔ تکبر والوں کا تکبر بہت جلد خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ سب اس مالک کا بچھایا ہوا ہے اور نہ جانے کب پاسا پلٹ جائے۔ اس کا راز وہی جانتا ہے۔ چاہے تو وہ قطرے کو اٹھا کر دریا بنا دے اور اگر چاہے تو دولت مند انسان کو فقیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، اس لیے تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ہر طرح کے تکبر سے، گھمنڈ سے، انا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہمیشہ انا اور تکبر سے بچنے کی توفیق